السلام علیکم یار، میں ہوں مدثر مغل سائیکل مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ رجسٹری کرتے ہیں وہ کیسے کی جائے، یا کوئی فائل لے رہے ہیں وہ کیسے ٹرانسفر کی جائے۔ سوسائٹیز کے اندر فائلز کا کام چلتا ہے، رجسٹری انتقال کا کام نہیں چلتا۔ فائل کے لیے آسان طریقہ ہے، جس کے نام پہ فائل ہے وہ فائل لے کے سوسائٹی کے آفس جائے اور وہیں سے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے بندے کے نام سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، ایک تصویر چاہیے ہوتی ہے اور ایک نومینی چاہیے ہوتا ہے۔ مالک خود جس فائل کا ہے وہ اس میں بیسیکلی فائل کے اندر زمین کی لوکیشن نہیں ہوتی۔ ایک بڑی 100 کنال کی زمین میں کہیں پہ بھی وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کی زمین ایسی سی پی اور آر ڈی اے کے تھرو ایک سوسائٹی کے نام ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے اندر فرد، موضع یا کسی خسرے کا ایشو نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی لے لے وہ اسی کا پلاٹ ہوتا ہے۔ پر رجسٹری جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ پروسیجر چینج ہوتا ہے۔ رجسٹری کے لیے سب سے پہلے جب آپ گھر خریدنے لگیں یا کوئی پلاٹ خریدنے لگیں، سب سے پہلے مالک سے کہا چیک کیا جاتا ہے اس کا انتقال چڑھا ہو، انتقال نمبر ہونا چاہیے۔ انتقال نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پلاٹ یا زمین یا جو کچھ بغیر ہے اس کا جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ مال خانہ میں بھی وہی ہے جو مالک سیل کر رہا ہے، یعنی کہ سرکاری اور مالکیت جس کے پاس رجسٹری ہے وہ جگہ جس کا نمبر لگا ہے وہ سیم ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اسی گورنمنٹ کے کاغذوں میں جس نمبر پہ وہ زمین چل رہی ہے وہ اتنی ہی زمین ہے، وہ اسی جگہ موجود ہے اور کس بندے کے پاس تھی اور بندہ ہی سیل کر رہا ہے، یہ ایک انتقال چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرد نکالا جاتا ہے، سیل فرد۔ اس کے اندر مختلف فرد ہوتے ہیں۔ جب آپ مکان سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کا سیل فرد نکالا جاتا ہے کہ یہ مکان ہم سیل کر رہے ہیں، مجھے فرد دیا جائے۔ اس کا فرد یعنی کہ اس کی ٹرانسفر کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ پھر گورنمنٹ اپنے پیپروں میں چیزیں چیک کر کے فرد ایشو کر دیتی ہے کہ واقعی یہ زمین اسی کے نام ہے، اسی کو ہم فرد ایشو کریں۔ یہ پھر جب سیل کرنے کے لیے رجسٹری جو دوسرا بندہ جو وہ پلاٹ لے رہا ہے وہ فرد کے لے کے اس کے بعد اپنی رجسٹری تیار کروائے گا۔ رجسٹری میں پراپر اس کا لکھا جائے گا کہ اس کا کھیوٹ، اس کے بعد اس کا موضع، خسرہ، سب چیزیں نوٹ ہوں گی۔ کھیوٹ مطلب ایک آپ کا محلہ ہے، وہ پورا محلہ فرض کریں ایک کھیوٹ میں آ جاتا ہے، اس کا جو بھی نام ہوگا۔ اس کے نیچے اس کھیوٹ کے اندر بہت سارے موضع ہوتے ہیں۔ موضع کی پھر موضع اس کو کرتا ہے اسپیسیفائڈ، یعنی کہ 1000 کنال جگہ ہے اس کا نام کھیوٹ ہے، اس کے اندر 200 کنال کی کہہ لیں جی بچے ہیں اس کے، تو ہر کسی کا نام موضع ہوتا ہے۔ اب موضع کے اندر خسرہ نکالا جاتا ہے۔ پہلے موضع اسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے کہ اس موضع میں جگہ ہے، اس کے اندر سے خسرہ، یہ خسرہ پھر موضع بھی 200 کنال کا ہے تو اس کے اندر سے اسپیسیفائڈ کیا جاتا ہے کہ خسرہ یہ فلاں جگہ پہ یہ جگہ بنتی ہے۔ یہ آپ کو گرداور نشاندہی کر کے دیتا ہے۔ پٹواری آپ کا فرد نکالتا ہے، انتقال چڑھاتا ہے اور تحصیلدار اس کو فائنلائز کرتا ہے۔ یہ پوری مل کے ایک رجسٹری بنائی جاتی ہے۔ پھر وہ رجسٹری آپ کے تحصیلدار کے پاس جاتی ہے یا متعلقہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے انچارج اس کے پاس جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو پچھلی رجسٹری اس سے لے کے اس کو کینسل کرتا ہے اور پھر نئی رجسٹری جو آپ نے بنائی ہوتی ہے اس پہ سائن کر کے اس کو ایشو کرتا ہے۔ وہاں پہ آپ کے کمپیوٹرائز اگر رجسٹریاں ہیں تو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور تصویریں لی جاتی ہیں مالکان کی جو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ خریدار کا اتنا نہیں ہوتا جتنا بیچنے والوں کا ضروری ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو موضع یا انتقال جو جگہ اسپیسیفائڈ ہے اسی جگہ کا لازمی ہو۔ اگر گھر بنا ہوتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نام پہ میٹر بھی لگ چکے ہوتے ہیں، اس میں گھر بھی بن چکا ہے تو وہ ایشو نہیں بنتا خسرے موضع کا۔ جہاں پہ یہ زمینیں ہواؤں میں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسپیسیفک ایریا نکالنا خسرے میں سے کیسے نکالا جائے۔ وہ آپ کا گرداور موقع پہ جاتا ہے، زمین کو پراپر اس کو پتہ ہوتا ہے یہ موضع فلاں سائز کا ہے، اس کے اندر خسرے یہ موجود ہے، اس خسرے کا بھی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس ایریے کا ہوتا ہے کہ فلاں اس سڑک سے لے کے اس سڑک کے درمیان یہ خسرہ ہے، اس خسرے کے اندر اس بندے کا یہ والا پلاٹ نشاندہی سے نکالا جاتا ہے۔ پلاٹ نمبر کیا ہے، اس کا مشرق کیا ہے، اس کا مغرب کیا ہے،
اور یہ چیزیں رجسٹری میں لازمی لکھا کریں کہ اس کے آگے کیا، اس کے پیچھے کیا، اس کے رائٹ کیا، اس کے لیفٹ کیا. اس سے آپ کا رجسٹری اور جگہ سیکیور ہو جاتی. کل کوئی قبضہ بھی کر لے تو موقع کی وجہ سے آپ کا کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کہ موقع کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. باقی جتنا بھی آپ ورکنگ آؤٹ کر لیں کوئی بھی زمین کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، تو سب سے پہلے آپ اس کی ملکیت کو لازمی دیکھا کریں، اس کا فرد نکالا کریں. پہلے فرد ہوتا ہے اس بندے کے نام کا کہ یہ بندہ زمین کس کے نام ہے. سب سے پہلے فرد، یا اس کی بھی رجسٹری نہیں ہے، صرف فرد ہے، تو فرد سے اس کا سمجھ آ جائے گی یہ اس کے نام کتنی زمین ہے، کس موضع میں ہے، کہ اس کا خسرہ کیا ہے، کا کھیوٹ کیا ہے. ایک فرد نکلتا ہے، اسی سے وہ چیز چیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کی رجسٹری بنا کے اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی کیوری، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. سیکنڈ مارکیٹنگ آپ کو رہنمائی کرے گا. شکریہ.